ہر مسلک نے اپنے حساب سے سنت و بدعت کی تعریف کر رکھی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بدعت کے اوپر مسئلہ 75A اور B میرا تفصیلی دیکھ لیں۔ بدعت کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے جو بخاری مسلم میں آئی، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر جو ہم نے تعلیم کیا کوئی چیز ایڈ کی وہ مردود ہے۔ جو دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی۔ مثلا حج کے لیے جب جاتے ہیں ہم ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو یہ ہوائی جہاز کا سفر بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس سے حج کے رکن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، 7 کی بجائے 8 چکر نہیں ہوتے اور نہ 6 ہو جاتے ہیں۔ وہ چکر جو آپ لگا رہے ہیں چاہے آپ ویل چیئر پہ لگائیں، پیدل لگائیں، اونٹ پہ لگائیں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو اونٹ پہ طواف کعبہ کیا ہے، یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ مشہور ہے کہ حضور نے پیدل حج کیا ہے، تو یہی سنیا ہوگا، اور لوگ ادھر اپنی جوتیاں گھسا رہے ہوتے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو اونٹ پہ حج کیا جی، آپ نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو بڑی بیوقوفی ہے کہ کوئی شخص فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور پیدل حج کرنا شروع کر دے، خود بھی عذاب میں ڈلے گرمیوں میں اور ان کو بھی ڈالے۔ سواری یوز کرے، سنت ہے۔ ویسے کسی کو شوق ہے تو وہ ایڈونچر ضرور کرے، سنت تو سواری پہ ہے۔ دین کو سپورٹیو، ایئر کنڈیشن مسجد میں لگا ہوا، یہ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نماز کو سپورٹیو، مسجد کو سپورٹیو ایک چیز ہے۔ قالین، لائٹنگ، کوئی نہیں کہتا کہ جناب سامنے اس AC شریف کے، نیچے ان بلبوں شریف کے، اوپر اس قالین شریف کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، نہیں، یہ سپورٹیو چیز ہے۔ اس کے لیے مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچیں گے اچھا طریقے کون سے اور جاری ہوئے ہیں؟ بخاری شریف کتابی شکل میں حدیث کو لکھنا، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے باقاعدہ کوئی کتاب حوالے نہیں کی، پرسنل ضرور لوگ نوٹس بناتے تھے اس وقت، لیکن یہ کتاب کی شکل میں سنت کو محفوظ کرنا ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ وہی ہے جو حضور نے تعلیم کیا ہے۔ اگر وہ اس میں تبدیلی کر دیتے وہ بدعت ہوتی۔ ویڈیو کیمرے میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروانا، دینی مسائل ریکارڈ کروانا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن اندر وہی کچھ بیان ہو رہا ہے جو اپنی اصلی جگہ موجود ہے۔ الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر سنت اذکار کو شمار کرنا یہ طریقہ ہے، لیکن پڑھ رہے آپ وہی ذکر ہیں، یا جنید یا جنید یا جنید نہیں پڑھ رہے، وہ پھر بدعت ہو جائے گی، شرک کی طرف چلی جائیں گی چیزیں۔ الیکٹرانک کاؤنٹر پہ پڑھیں، بے شک دانوں والی تسبیح کے اوپر پڑھیں، اچھا طریقہ ہے، آپ جس طرح مرضی۔ یعنی یہ جو اب گھڑی جب اجمیر شریف والوں نے بنائی تھی، ہاں، تو آج تک جب ہم یہ گھڑی دیکھ کے نماز کے لیے جاتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے نہیں بنائی۔ اگر وہ مسلمان ہوتا بنانے والا تو اس سے ثواب ملتا۔ یہ پنکھا جب بغداد شریف والوں نے پہلی دفعہ انوینٹ کیا تو آج تک جب پنکھے کے نیچے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، اگر ایسا ہوا ہوتا، نہیں ہوا، افسوس ہے۔ تو یہ جو جتنی سپورٹیو چیزیں ہیں ان کا ثواب اس صورت میں کسی کو ملے گا جب اس کا عقیدہ درست ہوگا، ادروائز دنیا میں اس کی تعریف کی جائے گی۔